تاریخ میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، لیکن ایک ایسے مقدس صندوق کی کہانی ہے جو سب سے الگ ہے۔ یہ صرف لکڑی اور سونے کا بنا ایک صندوق نہیں تھا، بلکہ یہ الہی سکون اور طاقت کی ایک زبردست علامت تھا۔ نام ہے اس کا تابوت سکینہ یا دی آرک آف دی کووننٹ۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے صدیوں سے بادشاہوں، نبیوں اور کھوجیوں کو اپنی طرف کھینچا ہے۔ تو چلیں آج اس پراسرار سفر پر نکلتے ہیں۔ اور یہی سوال اس صندوق کی غیر معمولی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کسی ایک مذہب کی وراثت نہیں، بلکہ یہ وہ حیرت انگیز کڑی ہے جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کو ایک مشترکہ الہی تاریخ سے جوڑتی ہے۔ تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 حصوں پر بات کریں گے، اس کی شروعات سے لے کر اس کے اندر رکھی مقدس اشیاء، اس کا سفر، اس کا گھر اور آخر میں اس کی وہ تلاش جو آج تک جاری ہے۔ چلیں سب سے پہلے تو اس کے نام کو ہی سمجھتے ہیں۔ سکون کا صندوق، آخر اس نام کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، لفظ سکینہ نکلا ہے سکون سے، جس کا مطلب ہے پیس، ٹرینکویلٹی۔ تو یہ صرف طاقت یا جنگ میں فتح کی علامت نہیں تھا، اس کا اصل کام تھا خدا کی موجودگی کا احساس دلانا اور دلوں کو سکون دینا۔ یہ ایک ایسی تسلی تھی جو بنی اسرائیل کو جنگ کے میدان میں بھی ملتی تھی اور امن کے وقت میں بھی۔ اور اس کی روحانی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روایات کے مطابق یہ نسل در نسل ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا رہا۔ یعنی یہ خدا کے عہد کی ایک زندہ نشانی تھی جو ہر دور میں موجود رہی۔ اچھا، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پراسرار صندوق کے اندر آخر تھا کیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ مختلف روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں تو بائبل اور اسلامی دونوں ذرائع میں کچھ چیزیں تو بالکل ایک جیسی ہیں، جیسے 10 احکام والی تختیاں اور منا کا برتن۔ یہ دونوں خدا کے قانون اور اس کی نعمتوں کی یادگار ہیں، لیکن ساتھ ہی کچھ فرق بھی ہیں، جیسے ایک جگہ ہارون کے عصا کا ذکر ہے تو دوسری جگہ موسیٰ کے عصا، اور یہی چیزیں اس راز کو اور بھی گہرا بنا دیتی ہیں۔ چلیں اب اس صندوق کے تاریخی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، اس نے تو بنی اسرائیل کی پوری تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس کی کہانی میں سب کچھ ہے، فتح، شکست اور پھر ایک معجزاتی واپسی۔ جب بنی اسرائیل نے اسے کھو دیا تو جیسے ان کی ہمت ہی ٹوٹ گئی، لیکن پھر جب یہ صندوق فرشتوں کے ذریعے واپس آیا تو یہ ان کے لیے ایک نئی امید اور بادشاہ طالوت کی حکمرانی کی سچی نشانی بن گیا۔ قرآن پاک میں بھی اس واقعے کا ذکر بالکل اسی طرح ہے، یعنی اس صندوق کا واپس آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی اور واضح نشانی تھی۔ اچھا، تو اب صندوق واپس آ چکا تھا، اب ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کی، ایک ایسے گھر کی جو اس کے شایان شان ہوں۔ یہ عظیم منصوبہ شروع تو بادشاہ داؤد نے کیا تھا، لیکن اسے مکمل کرنے کا شرف ان کے بیٹے بادشاہ سلیمان کو ملا۔ اور ہیکل سلیمانی صرف کوئی عام عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ اسے خاص طور پر تابوت سکینہ کو رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ زمین پر خدا کے عہد کے لیے سب سے مقدس گھر تھا۔ اور اس ہیکل کی تعمیر بھی کوئی معمولی کام نہیں تھا، یہ تو خود ایک معجزہ تھا۔ سوچیں ذرا، حضرت سلیمان کے حکم پر جنات اس کی تعمیر میں مدد کر رہے تھے۔ اسے قیمتی پتھروں، سونے اور چاندی سے ایسا سجایا گیا تھا کہ اس کی شان ہی الگ تھی۔ اور اس کے اندر ایک خاص کمرہ تھا جسے ہولی آف ہولیز کہتے ہیں، جہاں تابوت کو رکھا گیا تھا۔ تو ایک لمبے عرصے تک یہ تابوت سکینہ زمین کی سب سے مقدس جگہ پر محفوظ رہا، اور یہی وہ دور تھا جسے بنی اسرائیل کا سنہری دور کہا جاتا تھا، جب وہ اپنی طاقت اور روحانیت کے عروج پر تھے۔ لیکن یہ شان و شوکت اور یہ سنہری دور ہمیشہ قائم نہیں رہا، اور یہیں سے اس کہانی کا سب سے پراسرار باب شروع ہوتا ہے، تابوت کا غائب ہو جانا۔ پھر ایک تباہ کن حملہ ہوا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، ہر چیز لوٹ لی گئی، اور اس تباہی کے ساتھ ہی تابوت سکینہ تاریخ کے اوراق سے ایسے غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تو سوال یہ ہے کہ آج یہ صندوق کہاں ہے؟ اس پر تو بے شمار کہانیاں اور نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں یہ ایتھیوپیا میں ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ یہ آج بھی ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات کے نیچے کہیں دفن ہے۔ ترکی، انگلستان، ہر جگہ کے بارے میں قیاس سرائیاں ہیں، اور یہ عالمی تلاش آج بھی جاری ہے۔
لیکن یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ مستقبل سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق آخری زمانے میں جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ اسی صندوق کو دوبارہ دریافت کریں گے، اور اس کا دوبارہ سامنے آنا ان کی آمد اور سچائی کی ایک بہت بڑی الہی نشانی ہوگا۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر یہ تابوت آج مل جائے تو کیا ہوگا؟ ایک ایسی شے جو 3 بڑے مذاہب کے لیے اتنی مقدس ہے، کیا اس کی دریافت انسانیت کو جوڑے گی یا پھر اس کی ملکیت پر ایک نیا جھگڑا شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب شاید وقت کے پاس ہی ہے۔